پھر کیوں نہ مانگے بھارت سے لیں گے موتی سے لیں گے ہے حق ہمارا پھر کیوں نہ مانگے بٹا نے مانگی بی بی نے مانگی ہے حق ہمارا اونچی آواز سے ہے حق ہمارا پھر کیوں نہ مانگے تجھے دینی پڑے گی تجھے دینی پڑے گی اب دعوت خطاب کے لیے محترم جناب ANP کے مرکزی رہنما شاہد سید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم ریلی سے کشمیر یکجہتی کے لیے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ و فتح قریب اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. میں آج کے دن پہ کشمیری بھائیوں سے ہمدردی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ پورا پاکستان کا بچہ وہ چاہے کسی قومیت سے ہے وہ چاہے کسی پارٹی سے ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے. ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی زندگی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا آج کے دن یہ وعدہ تہیہ کرنا چاہیے کہ کشمیری بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. نریندر مودی ایک گھٹیا ہندو ہے. ہندو دھرم میں بھی ایسا کام نہیں ہوتا. ہندو دھرم بھی انسانیت کی قدر کرتا ہے. ہندو دھرم بھی انسانیت کی درس دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی اور ان کا سپورٹ کرنے والا ہندو پہ لعنت بھیجو. اور مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. جہاد ہمارا عقیدہ ہے اور ہم مسلمان مریں گے جہاد کریں گے اور مبارکباد دیں گے. لیکن ہندو تم اگر سوال ہندو بھی رکھو گے وہ ایک مسلمان کی جواب کے نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان ابھی پنجاب بلوچستان سندھ قومیت میں بٹا. ہم پارٹیوں میں بٹے. خدا کرے اب کر پاکستانی سارے قومیتوں سے بالا تر مذہبوں سے بالا تر پاکستان کا ہندو بھی کشمیر کے مظلوموں کے لیے لڑے گا. وہ یہ نعرہ لگائے گا. میں اس موقع پہ پاکستان پیپل پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی قیادت کا. یہاں تک کہ آصف علی زرداری صاحب کو نامعلوم گناہوں کی سزا دے رہے ہیں. اس ملک میں اگر کرپشن کا احتساب ہے تو آ جاؤ جرنلسٹ سے شروع کرو ججوں سے شروع کرو جرنلسٹ سے شروع کرو. ایک سیاستدان آپ کو مظلوم ملا ہے اور ان سیاستدان بھی اس کو خوشی منا رہا ہے. افسوس کہ آج کے دن آصف علی زرداری اگر اندر نہ ہوتا تو اس سے زیادہ بھی لوگ آ جاتے. مگر پھر بھی وہ اندر بھی ہے. لیکن آج پاکستان پیپل پارٹی کی جیالے باقی پارٹیوں کے لوگ یہاں کھڑے ہوئے اور یہ پارٹی پالیسیاں ہیں یہ نظریات ہے. جنگ وسطوں میں جنگ اسلحے سے نہیں جیتا. جنگ نظریات بھی جیتا جاتا ہے جدوجہد بھی جیتا جاتا ہے. ہم کشمیر سے ساری عمر جدوجہد انشاءاللہ کریں گے اور کشمیر کو آزاد کریں گے. شکریہ. پھر کیوں نہ مانگے بھارت سے لیں گے موتی سے لیں گے ہے حق ہمارا پھر کیوں نہ مانگے بٹا نے مانگی بی بی نے مانگی ہے حق ہمارا اونچی آواز سے ہے حق ہمارا پھر کیوں نہ مانگے تجھے دینی پڑے گی تجھے دینی پڑے گی. اب دعوت خطاب کے لیے محترم جناب ANP کے مرکزی رہنما شاہد سید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم ریلی سے کشمیر یکجہتی کے لیے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ و فتح قریب اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. میں آج کے دن پہ کشمیری بھائیوں سے
اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ پورا پاکستان کا بچہ بچہ، وہ چاہے کسی قومیت سے ہے، وہ چاہے کسی پارٹی سے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی زندگی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا آج کے دن یہ وعدہ تہیہ کرنا چاہیے کہ کشمیری بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ نریندر مودی ایک گھٹیا ہندو ہے۔ ہندو دھرم میں بھی ایسا کام نہیں ہوتا۔ ہندو دھرم بھی انسانیت کی قدر کرتا ہے، ہندو دھرم بھی انسانیت کی درس دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی اور ان کا سپورٹ کرنے والا ہندو پہ لعنت بھیجو۔ اور مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، جہاد ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم مسلمان مریں گے، جہاد کریں گے اور مبارکباد دیں گے۔ لیکن ہندو، تم اگر سوال ہندو بھی رکھو گے، وہ ایک مسلمان کی جواب کے نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان ابھی پنجاب، بلوچستان، سندھ قومیت میں بٹا، ہم پارٹیوں میں بٹے۔ خدا کرے اب کل پاکستانی سارے قومیتوں سے بالا تر، مذہبوں سے بالا تر، پاکستان کا ہندو بھی کشمیر کے مظلوموں کے لیے لڑے گا، وہ یہ نعرہ لگائے گا۔ میں اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی قیادت کا، یہاں تک کہ آصف علی زرداری صاحب کو نامعلوم گناہوں کی سزا دے رہے ہیں۔ اس ملک میں اگر کرپشن کا احتساب ہے تو آ جاؤ، جرنلسٹ سے شروع کرو، ججوں سے شروع کرو، جرنلسٹوں سے شروع کرو۔ ایک سیاستدان آپ کو مظلوم ملا ہے اور ہم سیاستدان بھی اس کو خوشی منا رہا ہے۔ افسوس کہ آج کے دن آصف علی زرداری اگر اندر نہ ہوتا تو اس سے زیادہ بھی لوگ آ جاتے، مگر پھر بھی وہ اندر بھی ہے۔ لیکن آج پاکستان پیپل پارٹی کی جیالے باقی پارٹیوں کے لوگ یہاں کھڑے ہوئے، اور یہ پارٹی پالیسیاں ہیں، یہ نظریات ہے۔ جنگ وسطوں میں جنگ اسلحے سے نہیں جیتا، جنگ نظریات بھی جیتا جاتا ہے، جدوجہد بھی جیتا جاتا ہے۔ ہم کشمیری امداد سے ساری عمر جدوجہد انشاءاللہ کریں گے اور کشمیر کو آزاد کریں گے۔ شکریہ۔ پھر کیوں نہ مانگے، بھارت سے لیں گے، مودی سے لیں گے، ہے حق ہمارا، پھر کیوں نہ مانگے۔ بٹو نے مانگی، بی بی نے مانگی، ہے حق ہمارا، اونچی آواز سے، ہے حق ہمارا، پھر کیوں نہ مانگے۔ تجھے دینی پڑے گی، تجھے دینی پڑے گی۔ اب دعوت خطاب کے لیے محترم جناب ANP کے مرکزی رہنما شاہد سید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم ریلی سے کشمیر یکجہتی کے لیے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین۔ میں آج کے دن پہ کشمیری بھائیوں سے ہمدردی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ پورا پاکستان کا بچہ بچہ، وہ چاہے کسی قومیت سے ہے، وہ چاہے کسی پارٹی سے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی زندگی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا آج کے دن یہ وعدہ تہیہ کرنا چاہیے کہ کشمیری بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ نریندر مودی ایک گھٹیا ہندو ہے۔ ہندو دھرم میں بھی ایسا کام نہیں ہوتا۔ ہندو دھرم بھی انسانیت کی قدر کرتا ہے، ہندو دھرم بھی انسانیت کی درس دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی اور ان کا سپورٹ کرنے والا ہندو پہ لعنت بھیجو۔ اور مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، جہاد ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم مسلمان مریں گے، جہاد کریں گے اور مبارکباد دیں گے۔ لیکن ہندو، تم اگر سوال ہندو بھی رکھو گے، وہ ایک مسلمان کی جواب کے نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان ابھی پنجاب، بلوچستان، سندھ قومیت میں بٹا، ہم پارٹیوں میں بٹے۔ خدا کرے اب کل پاکستانی سارے قومیتوں سے بالا تر، مذہبوں سے بالا تر، پاکستان کا ہندو
खुशी मना रहा है। अफसोस कि आज के दिन आसिफ अली जरदारी अगर अंदर न होता तो इससे ज्यादा भी लोग आ जाते, मगर फिर भी वो अंदर भी है। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल पार्टी की जियाने बाकी पार्टियों के लोग यहाँ खड़े हुए, और ये पार्टी पॉलिसियाँ हैं, ये नजरियात है। जंग वस्तों में जंग असले से नहीं जीता, जंग नजरियात भी जीता जाता है, जद्दोजहद भी जीता जाता है। हम कश्मीरी से सारी उम्र जद्दोजहद इंशाल्लाह करेंगे और कश्मीर को आजाद करेंगे। शुक्रिया। वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वजीर आला सिंध साहब और यहाँ पर तमाम पार्टीज के जो जिम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं, मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आप सब लोगों को एक कारकुन, एक पार्टी जो यहाँ पर है, उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। क्यों? इसलिए कि दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार वो हमारे दरमियान निफाक था। कभी वो हमें मसलब पे लड़ाता था, कभी वो हमें जुबान पर लड़ाता था, कभी वो हमें पार्टीज पर लड़ाता था। ए पाकिस्तान के दुश्मनों, आओ देखो, कराची एक हो गया है, कराची एक हो गया है, ये कराची एक हो गया है। यहाँ हर जुबान वाला है, हर मसलक वाला है, हर पार्टी वाला है। आज के दिन इस कराची से खड़े होकर मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐ पाकिस्तान के दोस्तों और पाकिस्तान के दुश्मनों, ये वो शहर है जिसने अभी इस एक हफ्ते में 46 लाशें उठाई हैं। एक हफ्ते में 46 लाशें उठाई हैं। ईद के दिन खुशी का दिन होता है, माँ ने अपने बच्चों के जनाजे को कांधा दिया है। लेकिन आकर देखो कि इस दुखे दिल के बावजूद आज पाकिस्तान का जज्बा इस कराची वालों से रत्ती बराबर कम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, रत्ती बराबर कम नहीं हुआ। और आज पाकिस्तान की आजादी के दिन के साथ हम आज कश्मीर के साथ यकजहती का दिन मना रहे हैं। भारत आज मैं यहाँ से कोई सियासी बात नहीं करूंगा, आज मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ से वजीर आला सिंध साहब को और वजीर आला सिंध साहब के जरिए वजीर आज़म पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ, हमारे सियासी इख्तिलाफात एक जगह वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। हमारे नजरियाती इख्तिलाफात एक तरफ वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। लेकिन हमें साथ जीने का सलीका सीखना है। लेकिन जहाँ मुल्क की सलामती की बात आ जाए, जहाँ पर कश्मीर की आजादी की बात आ जाए, जहाँ पर कश्मीर के ऊपर होने वाले इंसानियत सोच जुल्म की बात आ जाए, वहाँ हमारे कोई सियासी इख्तिलाफात नहीं है, वहाँ हमारे कोई मसलक के इख्तिलाफात नहीं है, वहाँ हमारे कोई नजरियाती इख्तिलाफात नहीं है। सीएम साहब, आपने ये वजीर आला सिंध साहब, आपकी पार्टी ने, आप बड़े हैं, आपने ये इनिशिएटिव लिया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और इस इनिशिएटिव के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप हमारी नुमाइंदगी करें। मैं अपनी जानिब से ये कहता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान को एक पैगाम दे कि इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, आपके साथ पूरा सिंध खड़ा है, सिंध की सारी पार्टी खड़ी है। इंडिया के साथ दो टोक बात करो, झुक कर बात नहीं करो। बताओ इंडिया के लोगों को, वजीर आजम को बताओ कि ये पाकिस्तान की फौज 7 लाख नहीं है, 8 लाख नहीं है, पाकिस्तान की फौज 22 करोड़ है। 22 करोड़ इंसान पाकिस्तान के फौजी है, 22 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के फौजी हैं। हम आपको इस बात का मैंडेट देते हैं कि आप डट कर बात करें। आप कश्मीर पर
کسی کے آگے نہ جھکے. آپ کشمیر کے اوپر وزیر اعظم سارے اختلافات ایک طرف، لیکن جب کشمیر کی بات ہے تو میں اپنی پارٹی کی جانب سے اور میرے بھائیوں مجھے آپ بھی تائید تو یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم یک زبان ہو کر بولیں، اسی وزیر اعظم کو بولے کہ وہ آپ ہمارے بہاف پر ڈٹ کر نمودی سے بات کریں. کوئی جھکنے کی، کوئی ڈرنے کی، کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا بچہ اس کشمیر کی آزادی کے لیے کٹ مرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم اس ملک پہ بھی ایک لمحے کے لیے آنچ نہیں آنے دیں گے. کشمیر کی جنگ اس کراچی نے لڑی ہے. جب کشمیر میں تحریک چلتی تھی، زور پکڑتی تھی تو دشمن اس شہر کو آگ اور خون میں لہلاتا تھا. آج یہاں پر کوئی کسی سے نہیں لڑ رہا. آپ کو مبارک ہو. میں یہی بتانے کے لیے، یہ سولیڈیٹری شو کرنے کے لیے اپنے تمام ذمہ داران کے ساتھ، اپنے تمام کارکنان کے ساتھ سی ایم صاحب کی اس دعوت پہ یہاں پر شریک ہوں، تاکہ دشمنوں کو یہ میسج جائے کہ پاکستان اس معاملے پر ایک ہے، کشمیر کے معاملے پر، پاکستان کی یکجہتی کے معاملے میں ایک ہے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کشمیری اور کشمیری جدوجہد زندہ باد. ہمارا نعرہ سب پہ باری، ہمارا نعرہ سب پہ باری، ہمارا نعرہ سب پہ باری، ہمارا نعرہ سب پہ باری. ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے. تجھے دینی پڑے گی، تجھے دینی پڑے گی، ہمیں لینی پڑے گی. تجھے دینی پڑے گی، تجھے دینی پڑے گی. یہ مائیں مانگے، یہ بچے مانگے، یہ بوڑھے مانگے، پنجاب بھی مانگے، سندھ بھی مانگے، بلوچستان بھی مانگے، KPK بھی مانگے، گلگت بھی مانگے، آزاد کشمیر بھی مانگے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا نعرہ سب پہ باری. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. آج یقیناً اس ملک میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ کاوشیں ضرور یاد کرتے ہوں گے لوگ. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں نیند میں بھی کشمیر کے لیے، کشمیر کی کاس کے لیے کوئی غلطی نہیں کر سکتا. اب میں دعوت خطاب کے لیے فرزند عبداللہ شاہ سالار سندھ محترم جناب مراد علی شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یکجہتی کشمیر کے لیے خدمت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مصطفیٰ کمال صاحب چیئرمین پاک سرزمین پارٹی، میرے بھائی شاہی سید صاحب، مسلم جاوید صاحب، بشارت مرزا صاحب، یہاں اور پارٹیوں سے آئے ہوئے دوستوں، میرے اپنے پارٹی کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی صاحب، جناب سعید غنی صاحب صدر کراچی، مرتضی بہاب صاحب، ناصر شاہ صاحب، راشد ربانی صاحب، اور یہاں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اس لیے کہ ہماری پیپلز پارٹی میں آپ تو ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کر جاتے ہیں. تو جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، یہ ریلی میں لوگ شامل ہیں. آج 14 اگست 2019 پاکستان کی 72واں یوم آزادی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پہ، ان کی ہدایت پہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے قائد اعظم کی مزار سے ایمپریس مارکیٹ تک ایک ریلی نکالیں گے. پھر چیئرمین صاحب نے ہدایت دی کہ چیف منسٹر آپ سب پارٹیوں کو اس میں دعوت دیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان سیاسی جماعتوں کا جو اپنے کارکنان کے ساتھ
इस अजीम शान रैली में शामिल हैं और जिन्होंने ये आज साबित कर दिया है कि जब कश्मीर की बात आएगी तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होगा। कराची को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, ये देखिए पूरा पाकिस्तान आज कश्मीर के लिए इकट्ठा है। कुछ दिनों से भारत ने, वैसे तो ये जुल्म और ये बर्बरियत 72 साल से जारी है, लेकिन कुछ दिनों से भारत ने, इस मोदी ने खासतौर पर इलेक्शन जीतने के बाद जो कश्मीर में मजालिम ढाए, उनका जवाब हमने उसको देना है। और सुन ले ये हिंदुस्तान की साम्राज्य, ये मोदी के पीछे चलने वाले लोग कि एक कश्मीरी तुम्हारे 72 साल के मजालिम से नहीं डरे तो एक आईनी तरमीम से तुम इनको कैसे दबाओगे। और इंशाअल्लाह ताला एक एक पाकिस्तानी, जैसे यहाँ कहा गया कि 21-22 करोड़ पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और उसका मुजाहरा आज हमने कर दिया है इधर। मैं पाकिस्तान हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को, इसलिए कि वहां से भी एक रिक्वेस्ट आई थी कि जी आप 14 अगस्त पे चीफ मिनिस्टर एक रैली की क़यादत करें और मुझे ये कहा गया था कि सब जमातें उस रैली में शामिल हों। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ इधर पाक सरजमीन पार्टी, जमात इस्लामी, PDP, ANP और जो बाकी दोस्त हैं, मुस्लिम लीग नवाज, जो आज इस रैली में हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर जरूरत पड़ी, जैसे अभी जावेद ने कहा था कि हम कायद-ए-आज़म के फॉलोअर्स हैं, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिपाही हैं, हम मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के भाई हैं और बहनें इधर सारे। शहीद भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर के मामले में मैं नींद में भी कोई गलती नहीं कर सकता हूं। मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जाग रही है और कोई भी जारियत की, कोई भी उन्होंने जुल्म ये जारी रखा तो उसका जवाब ये आवाम देगी। और मैं प्राइम मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं कि कुछ मायूसी की बातें कुछ वफाकी वज़रा की जानिब से आगे आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने अवाम की ताकत को देखा नहीं, अवामी की ताकत को पहचाना नहीं। पूरा पाकिस्तान की अवाम आपके पीछे खड़ी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बाकी सारी दीगर जमातें कश्मीर के मामले पे आपके साथ है। आप कदम बढ़ाएं, देखिए ये सब लोग आपके साथ होंगे। लेकिन अगर आपके कदम डगमगाए, अगर आप पीछे हटने की कोशिश की तो ये अवाम ही आपको रोक के आगे सड़क पे जाके और इंशाअल्लाह ताला अपने कश्मीरी भाइयों के साथ रहेगी। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ सब पार्टियों को और खास तौर पे आप लोगों का कि यौम आज़ादी के मौके पे आप सब ने इस रैली में शिरकत करके और कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इजहार किया है। इंशाअल्लाह ताला ये जज्बा रहा तो जल्द ही कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर साहब क्या प्रोग्राम है आप लोग? नरमंगोस इंशाल्लाह दत्ता जिले ऑफिस न रवानी दा सफर के बार वाला दिया सदर मशरान दिया सदरान उर्दू में बताएंगे? बिल्कुल उर्दू में बताएंगे। आगे आ जाए आप थोड़ा। जी। आज हमारा
صوبائی صدر کے احکامات تھے کہ آج یہاں پر پیپل سیکریٹریٹ سے ریلی وہ نکالیں گے آگے صدر تک، اور تمام ساتھی اور دوستوں کو کالیں کی ہیں، جو تمام دوست اور ساتھی ابھی پہنچ گئے ہیں۔ کچھ ساتھی میرے ساتھ آفس کے اندر بیٹھے ہیں اور کچھ ساتھی باہر اپنی گاڑیوں میں انتظار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے جو ہے نا پیپل سیکریٹریٹ کے لیے روانہ ہوں گے، اور صوبائی صدر کے کہنے کے اوپر کشمیری سے کشمیر ڈے کے اوپر ہم لوگ جو ہے نا یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ تمام ساتھی اور دوست پہنچ رہے ہیں، انشاءاللہ قریب ہم وہاں کے لیے روانہ ہوں۔ اچھا، اس میں اور کون سی تنظیمیں شامل ہیں؟ اس میں تمام تنظیمیں، پیپلز پارٹی والے بھی آ رہے ہیں، ANP والے بھی آ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی آ رہے ہیں، جمعیت علماء والے بھی آ رہے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے تمام تنظیمیں آ رہی ہیں، اور کیونکہ آج ہماری 14 اگست کا دن ہے، ہماری آزادی کا بھی دن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر قوم کا حق ہے، آزادی ملنی چاہیے ہر ایک کو بنیادی حقوق کے ساتھ۔ صدر صاحب کیا پروگرام ہے آپ لوگوں کا؟ نرمنگوس انشاءاللہ دلتا ضلعی آفس نہ روانی دا سفر گری بار ولاڑ دا سفر مشران دیا صدران اردو میں بتائیں گے؟ بالکل اردو میں بتائیں گے، جی آگے آ جائے آپ تھوڑا۔ جی، آج ہمارا صوبائی صدر کے احکامات تھے کہ آج یہاں پر پیپل سیکریٹریٹ سے ریلی وہ نکالیں گے آگے صدر تک، اور تمام ساتھی اور دوستوں کو کالیں کی ہیں، جو تمام دوست اور ساتھی ابھی پہنچ گئے ہیں۔ کچھ ساتھی میرے ساتھ آفس کے اندر بیٹھے ہیں اور کچھ ساتھی باہر اپنی گاڑیوں میں انتظار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے جو ہے نا پیپل سیکریٹریٹ کے لیے روانہ ہوں گے، اور صوبائی صدر کے کہنے کے اوپر کشمیری سے کشمیر ڈے کے اوپر ہم لوگ جو ہے نا یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ تمام ساتھی اور دوست پہنچ رہے ہیں، انشاءاللہ قریب ہم وہاں کے لیے روانہ ہوں۔ اچھا، اس میں اور کون سی تنظیمیں شامل ہیں؟ اس میں تمام تنظیمیں، پیپلز پارٹی والے بھی آ رہے ہیں، ANP والے بھی آ رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی آ رہے ہیں، جمعیت علماء والے بھی آ رہے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے تمام تنظیمیں آ رہی ہیں، اور کیونکہ آج ہماری 14 اگست کا دن ہے، ہماری آزادی کا بھی دن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر قوم کا حق ہے، آزادی ملنی چاہیے ہر ایک کو بنیادی حقوق کے ساتھ۔ میں تمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں PDP کے بشارت مرزا صاحب کو بھی اسٹیج پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب میں اپنے شوکا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تحمل سے اپنے قائدین کا خطاب سنیں۔ میں دعوت